لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ اس وقت میں اور آپ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور بنیادی مقصد آپ کے ہاں درس قرآن شروع ہو رہا تھا کہ باقاعدہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر وہ دوستوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو چونکہ ایک نیک کام کا آغاز آپ لوگ کرنے لگے ہیں، تو کسی بھی نیک کام کے آغاز میں شرکت کر لی جائے تو بعد میں جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے گا، جو لوگ شروع میں شریک ہوئے یعنی اس کی بنیاد بن گئے، تو بعد میں جتنا بھی نیک عمل ہوتا رہے گا اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ میرے اور آپ کے نام آیا۔ اس لیے نیک کاموں کی بنیاد بننے کی کوشش کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کا ذریعہ بنا دے۔ نیک کام تو بھائی آگے قیامت تک چلیں گے، لیکن جب ہم کسی نیک کام کا ذریعہ بن گئے تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب قیامت تک میرے اور آپ کے نام اعمال میں رہے گا۔ تو اس لیے اصل تو اس نیک کام کے آغاز کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے تھے، جسے درس قرآن کہا جاتا ہے۔ یقیناً قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پاس بھیجی تھی، اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں بھائی دیکھ سکتے، اس لیے کہ ان آنکھوں میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ البتہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ جب قیامت کے دن آئیں گے نا ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، تو فرمایا ان کے چہرے تر و تازہ ہوں، خوش ہوں گے، اور ان کے چہروں پر وہ خوشی نظر آئے گی، تر و تازگی نظر آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے الی ربہا ناظرہ، اور قیامت کے دن یہ لوگ اپنے رب کی زیارت کریں، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھو۔ آسانی سے کسی کو ہٹانا نہیں پڑتا بھی سائڈ کے وہ مینو ہی چاہتے مار لینے دے، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ سب دیکھ لیتے۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی اپنے اللہ کو اس طرح دیکھو۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ بندگی تو اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں نا، عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، تو جس کی عبادت کر رہے ہیں دل تو چاہتا ہے کہ اس کو دیکھوں، لیکن دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دیکھ نہ سکو تو پھر بھی تسلی کا کوئی سامان کر دیا جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، اس سے شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اگر کوئی فوت ہو جائے اور دیار غیر میں کتے دور کسی اور ملک جا کے فوت ہو جائے تو یقیناً جو اس کے رشتہ دار یہاں ہیں ان کے دل پہ صدمہ تو ہوتا ہے کہ بھئی اسی آخری ویلے کا منہ بھی نہیں دیکھ سکے، جنازے میں بھی نہیں شریک ہو سکے، لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے یہاں دفن کر دیا ہے، آپ آؤ تو ہم آپ کو اس کی قبر دکھا دیتے ہیں۔ تو اس کے والدین بہن بھائی اگر وہاں پہنچتے ہیں اور جب وہ قبر پہ جاتے ہیں تو طبیعت کو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اچھا ٹیری ساڑھے بچے دی ہے، ٹیری ساڑھے برا دی ہے، یا ہمارے دوست کی ہے۔ تو قبر وہ تو ایک علامت ہوتی ہے، لیکن اس علامت کو دیکھ کر جس سے آپ کو تعلق ہے نا، اس کی محبت کی وجہ سے دل کو سہارا سا ہو جاتا ہے۔
یہ ہمارے ہاں بھی جو قبر بنتی ہے تو صدمہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن ہم قبرستان جاتے ہیں، جا کے چکر لگا کر آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو جب ہم اپنے جانے والے کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن قبر کو دیکھ کر بھی دل کو تسلی ضرور ہو جاتی ہے، بھی ایتھے انہوں دفن کیتا ہوا ہے یا یہ قبر اس کی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ اصل چیز سامنے نہ ہو، کوئی علامتی چیز، کوئی نشانی جس کو آپ کہتے ہیں وہ سامنے آ جائے، اس سے بھی تسلی ہو جائے۔ چلے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اگر کسی ماں کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو ماں کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، جوان بچہ ہے، اب وہ تو فوت ہو گیا، لیکن جس کمرے میں وہ رہتا تھا، جس چارپائی میں وہ سوتا تھا، ماں آ کر چارپائی کو بھی ہاتھ لگا کے دیکھتی ہے اور اس کمرے کو بھی دیکھتی ہے، کپڑے ہوں تو کپڑوں کو بھی سونگھتی ہے اور اس سے وہ کہتی ہے کہ میرے بچے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کپڑوں سے ماں یہ محسوس کرتی کہ میرے بچے کی خوشبو آ رہی ہے، تو ماں کو ایک گنا تسلی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ میری باتیں سمجھ گئے ہیں تو میں پھر اگلی بات کہتا ہوں، ہم یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتے تو لیکن دل میں ہے صحیح کہ جیدے سامنے سجدے کرنے انہوں دیکھیے تو صحیح ہو کتھے آ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے ہو، دیکھنے کے لیے تو آخرت میں آنا پڑتا ہے، جب آؤ گے الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھو گے۔ لیکن دنیا میں کیا علاج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری تسلی کے لیے، جس کو میں نے ابھی علامت کہا تھا، جیسے قبر، اس کا کمرہ، اس کا بسترا، اس کے کپڑے، یہ علامتی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر بھی ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو کیا ہو جاتی ہے؟ تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ علامتی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں علامتی طور پر 3 چیزیں دے دیتا ہوں، میں علامتی طور پر کیا کر دیتا ہوں؟ 3 چیزیں دے دیتا ہوں۔ ایک چیز جسے میں اور آپ بیت اللہ کہتے ہیں، دوسری چیز جسے میں اور آپ رسول اللہ کہتے ہیں، اور تیسری چیز جسے میں اور آپ کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بھی بنایا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے اپنی کتاب بھی بھیج دی۔ اب جب مسلمان حج عمرے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتا ہے تو دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور یقیناً بیت اللہ سے جا کر جب چمٹتا ہے آدمی پہلی دفعہ تو دل کا غبار سارا آنکھوں کے ذریعے سے نکل جاتا ہے، دل میں جتنا غبار ہوتا ہے وہ آنسوؤں کے راستے نکل جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پہلے زور و شور تھا رونے میں، پھر آہستہ آہستہ آنسو بند ہونے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے تسلی دے دی۔ تو یہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس گھر کی نسبت کدھر کر دی؟ اپنی طرف، ہم اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کو تو نہیں ہم نے دیکھا، لیکن جب ہم بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی تجلیات کا مرکز وہ بیت اللہ کو بنا دیا، اور یہ کہا کہ یہاں رہ کر اللہ کو تو نہیں دیکھتے لیکن بیت اللہ کو دیکھ لو، تاکہ کچھ تسلی ہو جائے۔ وہ ایک علامتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو لامکان ذات ہے نا، وہ کسی مکان کے اندر نہیں ہے، لیکن میں نے کہا یہ صرف نسبت اور علامتی چیز تھی جو وہاں رکھ دی گئی بندوں کی، ایمان والوں کی تسلی کے لیے۔ دوسری چیز اسے میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ نبی چونکہ ان کا رابطہ براہ راست اللہ سے ہوتا ہے، اور میں اس کی ایک مثال سمجھانے کے لیے دینے لگا ہوں۔ کوئی بچہ بیرون ملک ہے اور اس کے کوئی یہاں سے پاکستان سے گیا سعودی عرب حج عمرہ کرنے، تو وہ جو بچہ آپ کے گاؤں کا تھا نا اس سے مل کے آیا، 2-4 دن اس کو رہ کے بھی آیا، تو جب وہ واپس آتا ہے نا تو واپس آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ میاں صاحب تھوڑا کاکا ٹھیک ہے،
آپ کا بیٹا ماشاءاللہ ملا تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا خوش تھا، تو جب وہ وہاں کے حالات سناتا ہے، آپ بیٹے کو تو نہیں دیکھ رہے، لیکن جو بیٹے سے مل کے آیا ہے، جب آپ اس کی باتیں سنتے تو آپ کے دل کو کیا ہو جاتی ہے؟ تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علامتی چیز ہے۔ ہم اللہ سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی اللہ سے ہو کر آئے۔ معراج پر کہاں گئے تھے؟ اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ سے ملاقات کر کے آئے، اور ایک روایت کے مطابق زیارت کر کے آئے، اللہ سے باتیں ہوئی۔ اب اللہ کے رسول دنیا میں آ کر مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کی باتیں سناتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہم نے ان کی باتیں سن لی، اس سے بھی ہمیں تسلی ہو گئی۔ تو میں نے کہا تسلی کا دوسرا سامان جو تھا وہ رسول اللہ تھا۔ تیسری چیز، اب یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما گئے، ٹھیک ہے، اور بیت اللہ ہر مسلمان تو نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، خرچہ ہوگا تو پھر ہی آپ بیت اللہ جا سکیں گے، اور جتنے دن کا ویزا ملے گا اس کے بعد واپس آ جائیں گے۔ وہ بھی کچھ لوگوں کو میسر، سب کو میسر نہیں ہے، اور رسول اللہ کی صحبت بھی صحابہ کو میسر آئی، بعد والے لوگوں کو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو ایک علامت اور دے دو، اور اس علامت کا نام ہے کلام اللہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ یعنی اپنی کلام دی ہے، یہ کسی ملک یا خطے کے ساتھ خاص نہیں، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں، پوری دنیا میں پایا جائے گا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے۔ تو یہ کلام اللہ جو ہے جسے آپ قرآن مجید کہتے ہیں، تو یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے بھیج دیا اور پوری انسانیت کے لیے بھیج دیا۔ اب تم کلام اللہ کو دیکھو تو یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے تو تمہارے دل کو تسلی ہو جائے۔ ذرا ماضی کی طرف چلے جاؤ تو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، پہلے اب چونکہ یہ 2000 کے بعد ہی موبائل اور یہ چیزیں آئیں، اس سے پہلے رابطے کے لیے خط لکھے جاتے تھے، بھئی خط پاؤ، اور خط آتے تھے، ڈاکیا آتا تھا، خط لے کر جاتے تھے۔ تو جب کسی کا خط آ جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ خط جو ہوتا ہے یہ آدھی ملاقات ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کا خط پڑھ لیتے تھے وہ اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، تفصیل، بھئی میرے نال انج ہویا، جو بھی حالات ہیں وہ خط میں لکھ کر بھیج دیتا تھا، تو پڑھنے والا پڑھ کے جس کی طرف سے خط آیا اس سے آدھی ملاقات خط میں کر لیتا تھا، پھر یہ اس کو خط لکھ دیتا تھا۔ تو بھائی یہ خط اللہ یہ بندوں کے ساتھ ملاقات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک جو بھیجا ہے یہ میرے اور آپ کے نام خط بھیجا کہ میرے بندو جب تمہیں میری یاد آئے اور دل چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں، تو زیارت تو نہیں تم کر سکتے ہو چونکہ دنیا میں ان آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، جاگتے ہوئے ان آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر ہم اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ لوگ اپنے علماء سے سنیں گے، درس قرآن میں انشاءاللہ آ جائے گا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی ربی ارینی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار تو کراؤ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ ایک اوکھا ہے، یہاں رہتے ہوئے نہیں ہمیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، جلیل القدر، تو جس کو ہمارے ہاں پنجابی کہتے کھیڑے ہی پہ گئے، پیچھے ہی پہ گئے، بھئی اللہ میں نے دیکھنا ہی دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ ایسے کرتے ہیں ہم اپنی تجلیات پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، جے پہاڑ چل گیا نا، ٹھہر گیا، پھر تم ہی دیکھ لیں، تے جے پہاڑ ہی نہ چل سکیا تو پھر کم تیرے کو بھی اوکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تجلیات ڈالی تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو یعنی اس تجلیات کا سہارا نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، سہار نہ سکے اس کو، تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو دنیا میں بھی زیارت، لیکن تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیج دیا ہوا ہے، اور کلام کو قیامت تک رکھا ہے،
اور دنیا کے ہر خطے میں رکھا ہے کہ جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکے، چلو اللہ کے کلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے کلام کو دیکھنا اس کا مطلب یہی ہے گویا تم نے اللہ کو دیکھا۔ چلو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کلام اللہ کو دیکھنا در حقیقت اللہ ہی کو دیکھنا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذوق سلیم عطا فرمائے۔ ایک شاعر تھے، ان کی زبان سے نا ایک جملہ نکل گیا، اس نے اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ دیا، در ابلک کسے کم دیدہ بود، ایسا موتی کہ جس کا آدھا حصہ سفید اور آدھا حصہ سیاہ ہو، ایسا موتی نہیں کبھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ اس کو ابلک کہہ دیتے ہیں فارسی میں۔ تو اس نے کہہ دیا در ابلک کسے کم دیدہ بود، کہ ایسا موتی جس کا آدھا حصہ سفید اور آدھا سیاہ ہو، یہ نہیں کسی نے دیکھا ہونا۔ اب یہ جملہ اس نے کہہ دیا اور کہتا ہے کہ میں نے شعر کا ایک جملہ کہا ہے، کوئی آدمی میرا شعر مکمل کرے۔ تو لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا یہ کون سا شعر ہے بھئی، ایسا موتی جڑا ادھا چٹا تے ادھا کالا ہوئے وہ کسی نے نہیں دیکھا، یہ کوئی شعر کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ایسے اس نے اپنی زبان سے نکال دیا ہے۔ تو یہ بےہودہ کلمہ ہے، اس کو شعر نہیں کہتے۔ تو بہرحال یہ بات پھیلتی گئی تو زیب النساء، یہ مغلیہ خاندان کی ایک صاحب فن عورت تھی۔ علم مردوں کو بھی ملتا ہے بھائی، اور علم عورتوں کو بھی ملتا ہے، وہ تو جو بھی حاصل کرے گا مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کمال دے دیتے ہیں اور علم سے اس کو بلندی ملتی ہے۔ تو زیب النساء جو ہے یہ شاعرہ بھی تھی، عالمہ تھی بہت اچھی، ان کے سامنے آیا یہ جملہ در ابلک کسے کم دیدہ بود، کہ ایسا موتی جو آدھا حصہ سفید اور آدھا سیاہ ہو، یہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو زیب النساء نے کہا اس کا شعر اگلا میں بنا دیتی ہوں، یہ شعر بن جائے گا۔ تو زیب النساء نے اگلا جملہ کہہ دیا در ابلک کسے کم دیدہ بود، مگر اشک بتا کے سرما آلود، مگر اشک بتا کے سرما آلود۔ اب یہ شعر مکمل ہو گیا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا تھا کہ ایسا موتی کہ آدھا حصہ سفید اور آدھا کیا ہو سیاہ، ایک حصے کالا ہوئے ایک چٹا ہوئے ایک سائڈ، تو ایسا موتی کسی نے نہیں دیکھا۔ زیب النساء نے کہا کہ جب سرما لگایا جاتا ہے اور محبوب اپنی آنکھ میں سرما لگائے تو سرما کالا ہوتا، اور بعض سرمے آنکھ میں چبھتے بھی ہیں۔ اگر وہ چبھنے والا سرما ہم آنکھ میں لگائیں نا تو سرما لگاتے ہی آنسو نکل آتا ہے۔ جیسے آپ سرما لگائیں گے وہ چبھے گا اور آپ کی آنکھ سے کیا نکل آئے گا؟ آنسو۔ تے سرما کالا ہوتا وا تے آنسو چٹا ہوتا۔ آنسو کیسا ہوتا ہے؟ سفید، اور سرما کیسا ہوتا ہے؟ کالا۔ جب آپ نے سرما لگایا تو وہ سرما آپ کے آنسو کے ساتھ مل جاتا ہے، اور آنسو جب باہر نکلتا ہے وہ موتی کی طرح ہوتا ہے۔ تو آنسو کی ایک جانب سفید ہوتی ہے اور ایک جانب سیاہ ہوتی ہے۔ تو کہا در ابلک کسے کم دیدہ بود، مگر اشک بتا کے سرما آلود، ایسا موتی جو آدھا سفید اور آدھا سیاہ ہو وہ نہ دیکھا ہوگا کسی نے، مگر محبوب کی آنکھ کے سرما لگنے کے بعد جو پہلا آنسو نکلتا ہے وہ آدھا سفید اور آدھا کیا ہوتا ہے؟ سیاہ، اور وہ موتی کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ شعر مکمل ہو گیا، اور جب شعر مکمل ہوا اس پاگل کو بتایا گیا جس نے پہلا جملہ کہا تھا کہ یہ دیکھو اب شعر مکمل ہوا ہے۔ تو وہ تو بلے بلے ہو گئی، بھائی اتنا اچھا شعر بن گیا ہے۔ تو اس کے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ جس شاعر نے یہ شعر مکمل کیا ہے اس کو بلاؤ، ہم اس کو انعام و اکرام دینا چاہتے ہیں، سر تے پگ رکھیں گے، کوئی گفٹ دیا گے، انعام دیا گے، کوئی شیلڈ دیا گے، پتہ لگے واقعی بڑا شاعر ہے جنہیں گل مکمل کرتی تے کیتی بھی بڑی ودیا، بامانہ بات کر دی ہے۔ تو یہ اطلاع زیب النساء کو اس کے والدین کو پہنچی کہ انہوں نے بلا لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بی بی یہ دیکھو تم پردہ دار خاتون ہو، مسلمان خاتون ہو، تو مسلمان خواتین بے پردہ تو نہیں ہوتی ہیں، اور یہ تو بڑی دیندار گھرانے کی تھی، اس لیے اب کیا کرنا ہے
تم مردوں کے مجمع میں کیسے جاؤ گی کہ وہاں سے جا کر اپنا انعام وصول کر کے آؤ؟ تو زیب النساء نے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ایک شعر اور لکھ دیتی ہوں، یہ بھیجو سب کو پتہ چل جائے گا۔ زیب النساء نے جو شعر تھا اصل وہ سنانا مقصود ہے۔ زیب النساء نے کہا تھا در سخن مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپ کر بیٹھی ہوئی ہوں جیسے گلاب کے پھول کے اندر خوشبو چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسے گلاب کے پھول میں کون چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے؟ خوشبو، وہ گلاب کے پھول میں ہے، نظر نہیں آتی ہے، سنگیا پتہ لگتا بھی خوشبو ہے گی، لیکن کوئی کہے بھئی آتے ہو دیاں پتیاں ذرا بچو خوشبو تے کٹ کے دکھاؤ کیڑی آ خوشبو، تو آپ کہیں وہ دیکھی نہیں جا سکتی، سونگی جا سکتی ہے۔ تو زیب النساء نے کہا در سخن مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں ایسے چھپ کر بیٹھی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی پتیوں میں خوشبو چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے، جس کا دل چاہتا ہے مجھے دیکھنے کو در سخن بینت مرا، وہ میرے کلام کو دیکھ لے، اس نے مجھے ہی دیکھ لیا۔ وہ کس کو دیکھ لے؟ میرے اشعار، میرے کلام کو دیکھ لے۔ جس نے میرے کلام کو دیکھ لیا گویا اس نے مجھے ہی دیکھ لیا۔ بھائی یہ زیب النساء کے کلام پر تو پتہ نہیں صادق آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن میرے اللہ کے کلام پر صادق ہے۔ میرا اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ دنیا میں نہیں تم مجھے دیکھ سکتے ان آنکھوں کے ساتھ، وہ تو جب تم قیامت کے دن آؤ گے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، تمہارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، قرآن شریف پڑھتے ہو، ایمان لائے ہو، نماز روزہ حج زکات کرتے ہو، فرمایا تمہارے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہو، تر و تازہ ہوں گے۔ اور پھر کیا کام کرنا ہے اتنے جا کے؟ فرمایا وہاں جا کر تم اپنے رب کی کیا کرو گے؟ زیارت۔ لیکن دنیا میں اگر میرا اور آپ کا مطالبہ ہو کہ یا اللہ دل بڑا اداس آ، اسی بڑے سجدے کر لے آ، پر ہن دل کہندا بھی ایک باری سونے نو جھاتی مار کے دیکھنا ہے، بھئی سونا ہے کہ ہو جیا؟ تو اللہ میاں بھی یہی کہتے ہیں در سخن بینت مرا، جے مینوں دیکھنا تے میرے کلام نو دیکھ، جے مینوں دیکھنا تے کینوں دیکھ لو؟ میرے کلام نو دیکھ لو، اس لیے کہ کلام وہ انسان کا عکاس ہوتا ہے، انسان کے جذبات کلام میں ہوتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ بھی اپنے اللہ کے جذبات ان چیزوں کو دیکھنا چاہیں تو یہ کلام اس کا عکس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا تھا اپنے بندوں کی تسلی کے لیے کتنی چیزیں بنائی تھی؟ تین چیزیں، ایک بیت اللہ، ایک رسول اللہ اور ایک کلام اللہ۔ بیت اللہ بھی قسمت نہیں جا ہوندا اور رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اللہ میاں نے گھبراؤ نہیں، تواڈے سارے واسطے بندوبست ہے کہ کلام اللہ قیامت تک رہے گا اور تم اس کو دیکھو، پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو، گویا یوں سمجھو ہم نے اپنے اللہ ہی کا دیدار کر لیا۔ تو بھائی یہ اتنی بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کہتے بھائیوں جو کسی کی ذات کے اندر سے نکلے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، اور یہ قرآن پاک یہ میرے اللہ کی صفت ہے، میرے اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اپنی صفت، اپنا کلام وہ دنیا میں میرے اور آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حدیث میں آپ لوگ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ اس کی تلاوت فرمائی۔ اللہ میاں نے خود پڑھا، یاسین بھی پڑھی اور سورہ طٰہٰ کی بھی تلاوت کی۔ دیکھو بھائی ایک بات ذہن میں رکھنا، جو جس لائن کا آدمی ہوتا ہے، جس فن کا آدمی ہوتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے دوسرے کو۔ میں مثال دے دیتا ہوں، زمیندار کو پہچان جاتا ہے۔ آپ زمیندار کو لے کے جائیں نا تو وہ آپ کے علاقے کی زمین دیکھ کر بتا دے گا بھئی تانگلے دی زمین بھاری ہے کہ ہوڑی ہے، یہاں کی پیداوار کا کیا حال ہے،
وہ زمیندار کو جانتا ہے، ایک تاجر وہ تاجر کو جان جاتا ہے کہ اس کا کاروبار کیسا ہے، ایک ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کو پہچان جاتا ہے۔ جو جس پیشے والا ہوتا ہے، جس لائن والا ہوتا ہے، وہ اپنے لائن کی چیز کو بڑی جلدی پہچان لیتا ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو قرآن مادیت نہیں ہے، قرآن روحانیت۔ قرآن کیا ہے؟ روحانیت ہے، نور ہے۔ جب یہ روحانیت ہے اور نور ہے تو میں نے عرض کیا کہ ملائکہ جو ہیں اللہ نے ان کو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی نور اور روحانیت ہے تو نور والے تو نور کو بہت جلدی پہچان جائیں گے۔ تو فرشتوں نے جب کلام اللہ سنا یاسین اور طٰہٰ تو فرمایا مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا یہ کلام عطا فرمائے۔ مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زبان سے اس کو پڑھیں گے۔ مبارکبادی ہے ان سینوں اور دلوں کے لیے جو اپنے اندر اس کو محفوظ کریں گے۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتے مبارکبادی دے رہے ہیں، چونکہ وہ روحانی تھے، نور سے پیدا تھے، وہ اس کو پہچان گئے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والے ہیں۔ تو بھائی اس دولت کے پیدا ہوتے، اس دولت کے ابھی ملی نہیں تھی کہ اس سے پہلے ہی فرشتے مجھے اور آپ کو پڑھنے پر، ملنے پر، اپنے دلوں میں محفوظ کرنے پر مبارکبادی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن شریف کی قدر بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس کو بڑی محبتوں سے پڑھیں اور بڑے ادب کے ساتھ رکھیں۔ اور جو اصل کام ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہم لوگ قرآن شریف کو 3 وجہ سے پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ثواب لینے کے لیے پڑھتے ہیں، اور دوسرا ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور تیسرا ہم ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں ہے۔ میں مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو عشاء کی بھائی کتنی رکھتے ہوتی؟ 4۔ تو آج جلسہ سننے سے کہتے تھکے ہوئے یار امام صاحب چلو آج 2 ہی پڑھا دیں، تو 2 پڑھا کر ہم اللہ میاں سے عرض کریں باری تعالیٰ آج 2 دا ثواب دے دے، 2 رہن دے، ساڈے کو اتنا ہی کم ہویا۔ تو بتائیے عشاء کی 2 رکعتیں پڑھنے سے عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو ثواب تب ملے گا اگر 4 رکعتیں پڑھو گے۔ روزہ رکھتے ہو، مغرب سورج کے غروب ہوتے وقت افطار کرتے ہو، لیکن ایک آدمی نے سورج غروب ہونے میں آدھا پون گھنٹہ رہ گیا تھا، کہتا پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے افطار کر کے کہتا ہے یا اللہ آدھے گھنٹے کا ثواب کٹ لا، باقی کے دے دے، تو باقی کا ثواب مل جائے گا؟ باقی کا ثواب نہیں ملے گا۔ باقی اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار متعین کی، لیکن قرآن پاک کے قربان جائیں، جب اس کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پارا پڑھنا شرط نہیں ہے، پاؤ پڑھنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف لام میم۔ آپ نے الف کہا، اللہ بھی کہتے 10 نیکیاں دے دو۔ آپ نے لام کہا، اللہ بھی کہتے 10 نیکیاں دے دو۔ آپ نے میم کہا، اللہ بھی کہتے اس پر بھی 10 نیکیاں دے دو۔ تو یہاں ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا ثواب جیسی چیز، جتنا ثواب قرآن پاک کے پڑھنے پر ہے ایسا کسی اور عمل پر نہیں۔ یہ ثواب والی کتاب نہیں ہے۔ برکت اگر آپ کہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دکان بناتے ہو وہاں پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ وہاں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بڑی برکت والی چیز بھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن صرف ثواب دینے کے لیے آیا تھا، صرف برکتیں دینے کے لیے آیا تھا، یا قرآن کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے شروع میں کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں انسانوں کی رہنمائی کروں۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں ایمان والے اور متقی لوگوں کو رہنمائی کروں، ہدایت کا ذریعہ بنوں۔ تو آج سچی بات بھائیو یہ ہے کہ میں اور آپ
قرآن پاک کو ثواب کے لیے بھی پڑھتے ہیں، برکت کے لیے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت لینے کے لیے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ چلے آج ایک رکوع پڑھ کے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میری رہنمائی کیا ہو رہی ہے۔ رہنمائی لینے کی نیت سے ہم قرآن شریف کو پڑھتے نہیں، اس کا رواج ہی ختم ہو گیا، جبکہ یہ اس کی اصل غرض تھی۔ تو بھائی جب یہ اصل غرض ہے تو میں دوبارہ پھر کہوں گا کہ آپ کے ہاں الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، قرآن پاک کا درس دیا جائے گا۔ جن محبتوں کے ساتھ آپ آؤ گے اور دینے والا جس ذوق کے ساتھ دے گا تو انشاءاللہ اگر ہماری نیت یہ ہوئی کہ ہم اس کا ترجمہ تفسیر اس لیے سن رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکیں، ہم اس سے کوئی ہدایت لے سکیں، تو اگر ہم ہدایت لینے کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے سے بھائی مجھے اور آپ کو ہدایت بھی دے دے۔ لیکن اگر ہم صرف ثواب کی نیت کریں گے اور برکت کی تو ثواب اور برکت تو مل جائے گا، لیکن میری اور آپ کی زندگی نہیں بدلے گی۔ زندگی تب بدلے گی اگر ہم زندگی کو بدلنے کے لیے قرآن پاک کو سیکھیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عافیت دے، لیکن بیمار ہو جائیں تو دوائی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ تو وہ جو آپ دوائی کھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی آدمی آپ سے پوچھے بھئی دوائی کیوں کھاتے ہو؟ مزیدار بڑی ہے، سوادی بڑی ہے، تاما سے دوائی کھاتے ہو؟ بھئی سواد بڑا ہوتا ہے، ٹیسٹ بہت اچھا ہے دوائی کا اس لیے کھاتے ہیں۔ نہیں آپ کہتے ہیں نہیں یہ سواد واسطے نہیں کھائی دی، یہ صحت واسطے کھائی۔ دوائی کس لیے کھاتے ہیں؟ صحت کے لیے، کڑوی بھی ہو کسیلی بھی ہو تب بھی ہم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے دے، دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ شفا دے دینا، صحت دے دینا۔ تو دوائی کھاتے وقت میری اور آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بیماری ختم اور صحت اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ بھائی اگر دنیا کی دوائی کھاتے وقت میری اور آپ کی نیت یہ ہوتی ہے تو یہ بھی تو روحانیت کی دوائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی بیماریوں کے علاج کے طور پر بھیجا ہے۔ قرآن کے بارے میں شفا کہا گیا ہے، شفاء لما فی الصدور کہا گیا ہے کہ جو ہماری دلوں کی بیماریاں ہیں نا ان کا شفا اللہ نے قرآن کو بنایا ہے۔ لیکن دنیا کی گولی کھاتے وقت میں صحت کی نیت ضرور کرتا ہوں، لیکن قرآن پڑھتے وقت میں کبھی بھی اپنی روحانی صحت کی نیت نہیں کرتا، اپنی بیماریوں کے ازالے کی نیت نہیں کرتا کہ یا اللہ یہ قرآن میرے دل میں اترے اور جو میرے دل میں روگ ہیں، بیماریاں ہیں، اخلاقی اعتقادی، یا اللہ وہ میری ساری بیماریاں اور روگ دور ہو جائیں۔ یہ میں اور آپ نیت نہیں کرتے۔ جب نیت نہیں کرتے تو بھائی ثواب اور برکت تو ملتی ہے لیکن صحت، ایمانی صحت وہ نہیں ملتی ہے۔ تو یہ آپ لوگ جو درس قرآن شروع کر رہے ہیں تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سے ہم اپنی ایمانی صحت حاصل کرنے کی نیت کریں گے، ہدایت کو لینے کی نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اس قرآن کی برکت سے تبدیل فرما دے۔ یہ نیت میں اور آپ کریں گے۔ جب یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، اور جو اصل جس کو میں ہدایت کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو بھی بدل دے۔ صحابہ کرام کی زندگی اسی قرآن کی برکت سے بدلی، تابعین، تبع تابعین، امت کے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی قرآن پڑھنے سے بدلی ہے۔ بھائی قرآن شریف میں اثر آج بھی ہے، اگر پانی میں اثر ہے، روٹی میں اثر ہے تو قرآن میں بھی تو اللہ نے اثر رکھا ہے۔ قرآن نہیں بدلا ہے، میری اور آپ کی نیت بدلی ہوئی ہے۔ تو جب تک میں اور آپ ہدایت کی نیت نہیں کریں گے تو یقین جانیے برکت اور ثواب تو ملتا رہے گا لیکن زندگی نہیں بدلے گی۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ اپنے ہاں جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں تو میں پھر کہتا ہوں کہ اس سلسلے سے بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنی ہدایت ہے، اپنے آپ کو راہ راست پر لانا ہے۔ اس نیت سے میں اور آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اپنے علماء سے سنیں تو انشاءاللہ یہ روحانیت بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ پھر پڑھنے کے بعد دل میں ایمان واقعی آ جائے گا، جس کو قرآن نے کہا تھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔
کہ جب ان پر قرآن شریف کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کو سنائی جاتی ہیں، تو اللہ یہ کہتے ہیں تلاوت سن کے موٹے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، زادتہم ایمانا، قرآن پڑھنے کے بعد ایمان زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ تو لیں نا بھائی، کہ قرآن شریف کی آیات، رکوع، ترجمہ، تفسیر پڑھنے یا سننے کے بعد کیا میرے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے یہ اضافہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ بس تھوڑی سی دیر ہے کہ وہ میں اور آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں، پھر دیکھیں کہ قرآن شریف کی آیات انشاءاللہ میرے اور آپ کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کو بلندی اسی سے ملی۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور آپ تلاوت فرما رہے تھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ جب یہ آیت سنی تو کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے تو بس یہ 2 ذرے کافی ہیں۔ اللہ میاں نے کہہ دیا کہ ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، برائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، بس میری زندگی بدلنے کے لیے یہ 2 ذرے جو قرآن نے ذکر کیے یہ کافی ہیں، اور اٹھ کر چلیے۔ تو صاحبو، دل بدلنے میں آئے تو اللہ تعالیٰ ایک آیت سے دل بدل دے۔ ہمارے ایک بزرگ بہت اچھی بات سمجھانے کے لیے فرمانے لگے کہ قرآن شریف سارا ہی ہدایت ہے، اللہ نے ہر آیت کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن پھر مثال دے کے فرمانے لگے کہ آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہو تو آپ بعض بڑے بڑے میڈیکل سٹور شہروں میں ہوتے ہیں جس پہ ہزاروں نہیں لاکھوں دوائیں بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ساریاں دوائیاں چک کے کھا جائے گی، ایسے کرتے ہو؟ میڈیکل سٹور والے کہے ایک بڑی لا بھائی ساریاں گولیاں دے میں کھاواں، نہیں، آپ کسی ڈاکٹر سے تشخیص کرواتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں یہ جتنی دوائی پڑی ہوئی ہے اللہ نے جس دوائی کو میری بیماری کے علاج کا ذریعہ بنایا میں وہ کھاتا ہوں، باقی دوائیں بھی شفا کا ذریعہ ہیں لیکن میرے لیے یہ مفید ہے۔ اسی طرح قرآن کی ہر آیت کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن بھائیوں کبھی ہوتا یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن پڑھتے یا سنتے ہیں نا تو کوئی آیت ٹک کر کے دل پہ آگے لگتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ یار یہ تو میرے ٹھیڑ دی گل اللہ نے کہہ دی تھی، یہ کیڑی گل کہی ہے یہ میرے ٹھیڑ جسی اللہ نے انج لگتا کہ میں مینوں ہی کہی ہے، وہ جو دل کو لگے نا تو سمجھ لینا کہ اللہ نے یہی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لائے، رات کو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہا سونا کیا سیدھے چلتے مسجد میں حرم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، کہا تلاوت سنتے۔ تو جب حرم میں آئے نا تو چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے، بھئی لوگ کے سنیے کسی کو پتہ نہ لگے، چونکہ دن لڑائی بھی کرنی ہوتی سی تو رات کو چھپ چھپ کر حضور کا قرآن سنتے تھے۔ تو کوئی جگہ نہ ملی، جیسے آپ کے یہ پردے نہیں لٹک رہے تو بیت اللہ پر ایسے غلاف ڈالا ہوا ہے، تو کہنے لگے میں نے ایک طرف سے غلاف اوپر اٹھایا، نیچے گھس گیا اور غلاف اپنے اوپر گرا دیا، وہ کسی کو پتہ نہ لگے، آپ کاندھے نال انج ہو کے کھڑے ہو گئے، پتہ نہ چلے کہ یہاں چھپا ہوا ہے عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور چونکہ حضرت عمر تو سمجھتے تھے نا، صاحب زبان تھے کہ اللہ کی کہنے ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس دن جو میں تلاوت سن رہا تھا نا تو میرا دل بے قابو ہو گیا، دل میں آ رہا تھا نکلو اور حضور کے قدموں پر جا گرو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کیا کرتے ہو؟ یہ دل میں بار بار آنے لگا، کہنے لگے جب یہ بار بار آنے لگا نا قرآن شریف سن کر تو میں نے اپنے آپ کو یوں جھٹکا، بھئی ایک ہی سوچنے ہے، میں کہتے کلمہ پڑھنا ہے، میں نے تو لڑائی کرنی ہے ان کے ساتھ، تو کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو ذرا جھٹکا اور اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دی، میں نے کہا اچھا یہ جڑا دل دیا جسر ہون دیا ہے نا اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ شاعر ہے، اور جو شعر پڑھے جاتے ہیں نا ان کا اثر انسان کے دل پہ جلدی ہو جاتا ہے، شاعرانہ کلام کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے اپنے آپ کو اسلام سے بچانے کے لیے کہ جو کلمہ نہ پڑھنا پہ جائے، میں نے یہ کہہ دیا اپنے دل میں کہ اے اللہ کا کلام نہیں ہے گا، یہ تو شاعر کا کلام ہے۔ اب دل میں یہ بات تھی تو کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے، وما هو بقول شاعر،
وما ہوا بقول شاعر، ٹیڑھی گل سی، عمر کہہ رہے تھے شاعر کا کلام ہے، حضور نے آیت پڑھ دی، اللہ نے زبان میں جاری کروا دی کہ عمر یہ گل ماڑی آ، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے گا، یہ اللہ سونے کا کلام۔ تو کہا میں نے جو بہانہ بنایا تھا اللہ نے تو جواب دے دیتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی آیت یوں دل پہ آ کے لگتی ہے، اگر دل پہ لگ جائے تو سمجھ لینا کہ اس نے میرے دل کو بدل دینا۔ اور تمہار کہتے پھر میں نے ایک بہانہ اور بنا، میں کہا اچھا یہ جواب تے آ گیا، یہ شاعر نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ جادو کر رہا ہے۔ جادو کا اثر بھی انسان کے دل میں بہت جلدی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو ایمان اور اسلام سے بچانے کے لیے یہ بہانہ تراش دیا، بھی یہ جادو کر، دیکھ میرے دل سے کیویں اثر ہون ڈیا، دل نکل ہی جاتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے جب یہ بہانہ بنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اگلی آیت جاری ہوگی۔ آپ نے اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، عمر یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، یہ کس کا کلام نہیں ہے؟ جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ فرمایا میں نے دو بہانے لگائے تھے، ایک شاعر کہا اللہ نے جواب دے دیا، میں نے کاہن جادوگر کہا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، میرے بہانے سارے مک گئے۔ میں نے کہا آج تو نہیں لگتا بھی کلمہ پڑھنا ہی پڑنا ہے، تو میں نے پردہ اوپر اٹھایا اور دوڑ لگا دی، کہتے کلمہ ہی نہ پڑھنا پہ جائے۔ لیکن بھائی بھاگ کہاں سکتے تھے؟ یہ قرآن کو اللہ نے ہدایت کا انجیکشن بنایا، یہ ہدایت کا ٹیکا ہے، یہ جب لگ جائے تو اپنا اثر ضرور کرتا ہے۔ عمر بھاگے تو بہت، لیکن چند دن کے بعد اپنی بہن کے گھر آئے تو وہاں پر بھی یہی قرآن پڑھا جا رہا تھا، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ تو جب یہ آیات سنی تو بہن سے کہا بس بھائی بس ہن ساڈی بس ہو گئی ہے، ہن سانو لے کے چلو سرکار دے دربار، اسی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے۔ تو بھائی آپ لوگ درس سنیں گے نا تو میں آپ سے کہتا ہوں کبھی کبھی آیت یوں دل کو آگے لگے گی کہ انج لگتا بھی یہ تے میرے واسطے ہی کر لی ہے، میرے دل سے جڑے کالا کالا سی نا یہ انہوں لوٹ واسطے آئی ہے۔ جو آیت دل کو لگ جائے سمجھ لینا کہ ہدایت کے میڈیکل سٹور میں سے یہ دوائی اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو اس لیے اس انداز سے بھائی قرآن پاک کا درس سنو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میں نے کہا آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی ضرور بدل دے گا۔ کرو گے بھائی اس کا اہتمام؟ اس کے لیے ہماری درخواست یہ ہے چاہے فجر کے بعد رکھ لو چاہے عشاء کے بعد رکھ لو، لیکن تم لوگ بھی شوق سے آؤ۔ جیسے آج آپ لوگ آئے ہو نا بھائی تو کوشش کیا کرو اس کو اپنی کلاس بناؤ، قرآن پاک سارے اپنے سامنے رکھا کرو، ایک آیت پڑھ لو، دو آیتیں پڑھو، زیادہ لمبا نہ کرو لیکن پابندی سے پڑھو۔ اس پابندی کا یہ معنی نہیں کہ آپ کا ناغہ نہیں ہوگا، ناغہ پھر بھی ہو جائے گا۔ پابندی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ناغہ ہو جائے تو بد دل ہو کے چھوڑ نہ دو، بھئی ہن میرے تے 3-4 ناغے ہو گئے، بیا آگے سی ہفتہ ناغہ ہو گیا، چھٹو برا ہن کی جانا، نہیں، دوبارہ پھر شروع کر دو۔ اس لیے ناغہ بھی ہو جائے تو آپ نے درس قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس طرح پابندی کریں گے تو میں نے عرض کیا انشاءاللہ یہ قرآن پاک میرے اور آپ کے دل کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اہتمام سے خود بھی تشریف لائیں، اور الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر میں اور آپ اپنی زبان سے محلے میں ایک ایک آدمی کو کہہ دیں تو جتنے لوگ آئے ہوئے دگنے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے بھائی؟ تو اپنے محلے میں بتاؤ، جتنے نوجوان ہیں بوڑھے ہیں اور لوگ ہیں سب کو بتاؤ کہ بھئی ہماری مسجد میں الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے 5 منٹ 10 منٹ، زیادہ لمبا نہ کرو۔ تو بھائی 10 منٹ قرآن شریف کے لیے تو نکالنے چاہیے نا۔ تو اگر آپ دعوت دیں گے اور آپ کے کہنے سننے سے جتنے لوگ شریک ہوں گے ان کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر آئے گا۔ تو کریں گے بھائی اس کی کوشش بھی، دوسروں کو بھی دعوت دیں اور خود بھی پابندی کریں۔ باقی مولانا سے میں یہ کہہ دوں گا کہ بندہ 1 ہوئے یا 100 ہوئے درس کا ناغہ نہیں کرنا ہے، بس بسم اللہ پڑھ کے درس شروع کر دو،
یہ قرآن میں کشش ہے، یہ انشاءاللہ خود کھینچے گا۔ تو آپ لوگ جیسے محبت سے آج تشریف لائے ہو تو بھائی جو عمل آپ شروع کر رہے ہیں اس کو پابندی سے نبھاؤ۔ جب پابندی کرو گے تو حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اعمال میں سب سے زیادہ پسند عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پابندی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں اتنا درس دے لیں لیکن پابندی رکھیں۔ اگر کبھی ناغہ ہو جائے تو بددل ہو کے چھوڑے نہیں، دوبارہ شروع کر دیں، اور محلے میں سب لوگوں کو اطلاع کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اطلاع کریں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ درس قرآن شروع ہو گیا ہے، تاکہ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔